ہوسٹ ٹو ہوسٹ کال کے لیے عامر حق موجود ہوگا اللہ کے حکم سے. میں سوئی کے مطابق چلنے والا آدمی نہیں ہوں, اپنے مزاج کے مطابق ہوں. جب لگا ہوسٹ ٹو ہوسٹ میرے ساتھ رابطہ کر لیں, ہوسٹ ٹو ہوسٹ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یوز اسب کا موضوع جو ہے یہ سلیم کے ساتھ ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. طاہر صاحب یہ بات ہے, باقی آپ برا مت مانیے طاہر صاحب, آپ کے ساتھ تو ہمارا کوئی معاملہ اتنا ہے نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ 2-3 بار میں نے آپ کو سنا ہے, تو میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے آپ کو بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے جماعت کے کچھ لوگوں کو نیچے بھی سنا آپ کے بارے میں نا, کچھ لوگوں کو بات کرتے ہوئے, میں معذرت چاہتا ہوں. تو مجھے لگا کہ آپ ان کے نزدیک کو اتنی ورتھ اور ویلیو نہیں ہے, لہذا میں اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہوں گا طاہر بھائی آپ کے اوپر. بہت شکریہ, برا مت مانیے گا, مگر جو مجھے لگا میں نے کہہ دیا. آپ بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو لگے طاہر بھائی, میں برا نہیں مانوں گا, ٹھیک ہے, تھینک یو. عامر بھائی السلام علیکم. اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک الزام لگانا, بہتان لگانا, جھوٹ بولنا, اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یا قرآن شریف میں ایک واضح ہے کہ وہ لعنتی ہوتا ہے, کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اب یہ الزام لگانا کہ یا آ کے کوئی آپ نے تے کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیے, تتا کیا, یہاں پر ہماری گفتگو میں وہ لفظ ہم دونوں میں سے ایک نے استعمال کیے ہیں اور تواتر کے ساتھ کیے ہیں. اگر میں نے کیے ہیں تو میں غلط ہوں, اگر آپ نے کیے ہیں اور الزام دوسرے پر گھڑا ہے تو آپ نے مکروہ حرکت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور آپ کو معافی مانگنے کی توفیق دے, کیونکہ خود ایک جرم کرنا اور ایک کبیح حرکت اسے اقرار دے کر وہ کرنا, اور کرنا خود, اور الزام دوسرے پہ دھر دینا. باقی یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 3 کیفیات ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے ڈرتا ہے, اس کے دلائل سے, اس کے علم سے مروب ہوتا ہے, اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. یا پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک دم کوئی سرپرائز مل جاتی ہے کہ دوسرے بندے نے یہ نکتہ کہاں سے اٹھا دیا, اس سے کہتے ہیں کہ حیرت ہو گئی, حیرت ہو جاتی ہے, کہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. لیکن ایک تیسری کیفیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں گھن آنا. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آئے, کوئی غیر مسلم ہو, وہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کوئی تنقید یا ایک گالی گلوچ شروع کر دے, اور پھر یہ کہے کہ بلاؤ امام کعبہ کو, بلاؤ امام خامنائی کو, بلاؤ طاہر قادری کو, بلاؤ, یہ جو بھی آپ کے بڑے بڑے ہیں ان کو بلاؤ, میں دعوت دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ وہ آ جاؤ, سب کو للکارتا ہوں, تو اس کو کوئی سنجیدگی سے لے گا؟ نہیں لے گا. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی علم میں کوئی بڑا آگے ہے اور دوسرا اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے, نہیں, بلکہ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کا مزاج جو ہے وہ سکنکی مزاج ہے. کیونکہ سکنک جو ہوتا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے بدبو پھیلا دیتا ہے, اور اس کا دفاع یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے مخالف ہے, جن سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے یا دفاع کرنا چاہتا ہے, کہ وہ اس بدبو کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں. اور اس پر فخر کرنا اور اترانا یہ عجیب سی بات ہوتی ہے. یہ شاید سکنک کے ہی حصے میں آیا ہے کہ وہ اس پر اترائے. تو ایسا نہیں ہے. آپ نے جن کا نام لیا ہے, میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بھی مربی ہے. آپ اگر مجھے غلطی لگ رہی ہے تو آپ نے انصر رضا صاحب کا نام لیا, میر سلیم صاحب کا نام لیا, میر لطیف صاحب کا نام لیا ہے, اور رضی مجھے نہیں پتا, ان کے بارے میں نہیں زیادہ جانتا, اور میرا نہیں خیال کہ وہ مربی ہے. اور جتنے بھی نام لیے ہیں آپ نے, ان میں سے شاید کوئی بھی مربی نہیں ہے. لیکن آپ اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ مجاہد ختم نبوت ہیں, آپ اس طرح کرتے ہیں. میں اس لیے نہیں کرتا کہ دوسروں نے, میرا کوئی علمی مرتبہ نہیں ہے, میرے بارے میں اور کسی نے کوئی اچھی رائے نہیں رکھی, اس لیے بات. میں نے کب کہا کہ مجھ سے پلیز بات ضرور کریں آپ.
یقین کریں کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے اور گفتگو کا انداز اور معیار گفتگو ہے، مجھے قطعاً یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ کاش میں جو ہے وہ حق صاحب جو ہیں عامر حق صاحب ان سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر سکوں. بالکل نہیں ہوئی. اگر آپ کے ذہن میں یہ گمان بھی گزرا ہے کہ طاہر امجد کی یہ شاید خواہش ہے کہ وہ امیر حق صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے اپنا معیار گفتگو بلند کر سکے، تو یہ امیر حق صاحب کی انتہائی غلط فہمی ہے. مجھے قطعاً کوئی شوق نہیں ہے. باقی اگر مکالمہ کرنا ہے، کسی کا کوئی بھی علمی رنگ ہے، اس میں ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے کہ میں بڑا سکالر ہوں، میں بڑا عالم ہوں، نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم کی طرح اس دنیا میں رہنا چاہیے اور مرتے دم تک، قبر تک علم کی جستجو جاری رہنی چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ایک سپرٹ ہونی چاہیے. میں تو ایک طالب علم کی طرح، ایک یاتری کی طرح اس دنیا میں آیا ہوں اور دنیا سے چلا جاؤں گا، اور خواہش یہ ہے کہ آخر دم تک کچھ سیکھتا رہوں اور اپنے آپ کو بہتری پیدا کر سکوں. تو میرے تو ہرگز نہ کوئی دعویٰ ہے کہ میں کوئی اسکالر ہوں، ہسٹورین ہوں، میں کوئی مقام و مرتبہ رکھتا ہوں اور میں کسی کو کوڈی کر کے تو میں چیلنج کرتا ہوں. تو یہ کریں، یہ میرا مزاج نہیں ہے. اگر دلائل ہوتے ہیں تو دلائل بولتے ہیں. محض دوسرے پر الزام تراشی کر لینا، عیب نکال لینا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کنکریٹ سالڈ وہ بات ہو تو اس میں اپنا وزن ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجاہد اعظم ختم نبوت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے مقابل پر جتنے اہل حدیث ہیں، دیوبندی، بریلوی یا اہل تشیع ہیں، یہ سب منکرین ختم نبوت ہیں، لیکن ختم نبوت کا جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں. اگر اس پر بات کرنی ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ محض دوسروں پر الزام لگا کر وہ بھاگ گیا، یہ بھاگ گیا، میں چیمپئن ہوں، مجھے رستم زماں قرار دیا جائے، مجھے دنیا کی جو ہے حکمرانی دے دی جائے، تو یہ اسے کہتے ہیں ایک خاص طرح کی جنت ہوتی ہے، اس میں رہنا کہتے ہیں. اگر آپ کو یہ رہائش پسند ہے تو رہیے، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کو میرا خیال کوئی بے دخل نہیں کرے گا. تھینک یو. مجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. چلے، میں نے تو ازراہ تفنن ایک بات کی تھی، کیا خبر تھی کہ سچ سامنے آئے گا. وہ یوں کہ میں نے کبھی اپنے بارے میں کوئی دعویٰ تو نہیں کیا، البتہ جان کر خوشی ہوئی کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ طاہر امجد صاحب نے جن القابات سے مجھے نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر طاہر امجد جیسی جناب جماعت قادیانیہ کے ایک جناب عظیم ٹک ٹاکر جو ہیں وہ سرحد پار سے میرے بارے میں یہ القابات مجھے نواز رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید بات تو کچھ نہ کچھ تو ہے. ہاں، اس غریب میں بات تو کچھ نہ کچھ ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے، کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا. ٹھیک ہو گیا، شوق نہیں بات کرنے کا، تو میں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا، میں نے 7 لوگوں کا نام لیا ہے جن مہان انٹلیکچوئلز کو، اکیڈمکس کو، ڈیبیٹرز کو، سپیکرز کو اور جناب تھنک ٹینکس کو پیش کیا جاتا ہے. انصر رضا صاحب تو جنا کیپ کو ہلاتے ہوئے ویڈیو بنا کر عام احمدی پر یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یعنی وہ انصار اللہ صاحب جو ہیں وہ جناب بیٹھ کر گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور ان کا ایک رتبہ اور مرتبہ ہے جماعت قادیانیہ کے اندر. مجھے آج تک کوئی ایک مربی نہیں ملا جس نے ماننا ہو کہ میں مربی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کیوں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اگر کوئی ایک مربی ٹک ٹاک کے اوپر آفیشل موجود ہے تو اس کو سامنے لے آئیں. کوئی ایک مربی آفیشل ایک مربی، کیونکہ جس کو ہم چیک کرتے ہیں وہ 2 سے 3 منٹ کے اندر کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں تو مربی کوئی نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں،
میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو مسافر ہوں، ننا منا راہی ہوں، دیش کا سپاہی ہوں. تو یہ مجھے بڑا زیادہ تعجب ہوتا ہے اس کے اوپر. چاہیے تو اصولی طور پر یہ تھا کہ طاہر امجد صاحب للکار کر میدان میں نکلتے. جیسے وہ کمنٹ کے اندر، یہ تعجب کی بات آپ کو لگے گی کہ طاہر امجد ہمارے پیارے بھائی جب کمنٹ سیکشن میں ہوتے ہیں تو کبھی آپ ان کی تخلیقی اور ان کی تنقیدی اور ان کی جناب تبلیغی اور اسی طریقے سے ان کی جناب انقلابی فکر کا آپ اندازہ کمنٹ میں کبھی کریں. یہ 6 فٹ کے کمنٹ لکھتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی اوپر آئیں گے اور وہ حال کریں گے جو یوکرین کا رشیا نے کیا. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ اوپر آتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں میں طالب علم ہوں، اور اوپر آتے ہی کہتے ہیں جی میں تھوڑا بزی بھی ہوں ساتھ، اور اوپر آتے ہی کہتے ہیں کہ جناب میں تو بات ہی نہیں آپ سے کرنا چاہتا، اور اوپر آتے ہی کہتے ہیں کہ میں جی تھوڑا سا ابھی سائڈ پہ ہو رہا ہوں. تو یہ خاصا ہے طاہر امجد صاحب کا. ایک بار پہلے بھی یہ آئے اس وقت، آج تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا. اس وقت طاہر امجد صاحب آئے اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اپنے موقف کو میرے سامنے رکھیں. یقین کریں کہ انہوں نے ریپیٹیشن کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی بات تو کریں، اتنا تکرار جملوں میں کہ ہر 1.5 منٹ کے بعد سی ڈی پھر بی سائڈ سے چلنا شروع ہو جاتی تھی اور اس کے بعد وہی باتیں تکرار کے ساتھ سامنے آتی تھیں. ان کو اگر یاد نہیں تو یادداشت کے لیے یاد دلا دیتا ہوں کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. تو طاہر امجد صاحب کو میں کہا کرتا تھا، طاہر امجد صاحب جب بھی اپنی وضاحت کریں ساتھ بیچ میں ایک شعر جو ہے وہ جناب گریوی کی طرح ضرور ڈال دیا کریں. میرے خیال سے تیسری یا چوتھی ٹرن ہوگی، اس کے بعد ان کو وائٹ ہاؤس سے اور اسی طریقے سے دوسری جگہوں سے کالیں آنا شروع ہو گئیں. لہذا طاہر امجد صاحب جو ہے مجھے بے غیرت، لانتی، ملعون، بدبخت یہ ساری چیزیں بول کر نکل گئے. عامر نذیر صاحب کی براڈ پر غالباً یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے گواہ اگر یہاں موجود ہوں تو گواہی دے دیں گے، مگر یہ چلتے بنے تھے. تو یہ طاہر امجد صاحب کا تھوڑا سا خاکہ تھا جو میں رکھنا چاہ رہا تھا. میں دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں، 7 لوگ، اب تھوڑا اور انداز میں کرنے لگا ہوں، 7 لوگ کسی مائی کے لال میں دم ہے اور 17 کی 400 صفحے کے مطابق وہ مخنث نہیں ہے تو ٹک ٹاک کے میدان پر ہمارے آنے کی وجہ صرف ایک ہے، ان کو میدان میں نکالیں. صبح و شام جنہوں نے رولا ڈالا ہوتا ہے ان کو میدان میں نکالیں. یہ صرف اتنی سی بات ہے جناب میری. میں معذرت چاہتا ہوں، اتار چڑھاؤ ذرا آتا رہتا ہے. بہت شکریہ. اب محترم جتنا مرضی شور مچا لیں، دھیمے لہجے میں آرام آرام سے وہ بات کریں یا تند و تیز لب و لہجے میں بات کریں، واضح ہے کہ مفہوم ایک ہی ہے، پیغام ایک ہی ہے، ظرف ایک ہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. مجھے بڑک بازی لگانے کی، دعویٰ کرنے کی نہ ضرورت ہے، نہ میری عادت ہے، نہ ہی میں اسے جو ہے ایک بہتر سمجھتا ہوں. باقی آپ نے کسی کو چیلنج کرنا ہے تو کریں، ان کو جا کے کریں. میرے لیے تو وہ بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی آئیکن سمجھتا ہوں، نہ ہی وہ آئیکن ہیں میرے لیے. باقی ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ اپنا بولتے ہیں، تو مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں ان کو انگیج کرنے میں، تو اپنا طرز عمل ایسا کیجئے کہ ان میں اٹریکشن ہو. میرا تو نہ ان پر کوئی اختیار ہے،
نہ مجھے ان پر کوئی اس طرح کا ہے کہ ان کو میں اپنا کوئی آئیڈیلائز کرتا ہوں، تو نہیں کرتا۔ انصر رضا صاحب ہوں، جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح آپ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اتھارٹی ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی دعویٰ بھی ہو۔ باقی محترم بات یہ ہے، آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ مخنث نہ ہوں، وہ نہ ہوں، یہ جملے آپ سمجھتے ہیں کہ ادا کر کے آپ اپنی بات میں وزن پیدا کر لیتے ہیں، تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو میدان میں آتا ہے وہ اپنا تعارف کرواتا ہے اپنے مکتبہ فکر کا اپنا، تاکہ تقابلی جائزہ لیا جا سکے، اور جو روحانی والدین ہوتے ہیں ان پر فخر ہونا چاہیے، گزشتہ 100 سالہ گیپ نہیں آنا چاہیے۔ اور جن لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی روحانیت میں روحانی ولدیت کے خانے کو پر کر سکیں، اپنا تعارف کروا سکیں، ان کو کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لے سکتا، نہیں لیتا۔ وہ ریلو کٹے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ پوچھا جائے کہ ولدیت کے خانے میں کس کا نام لکھو، سب کا ہی نام لکھ دو، پورے گاؤں کا، تو اس میں کوئی وقار نہیں پایا جاتا۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے، کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے، آپ اپنے دوستوں سے پوچھ لیں، جس مسجد میں جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ کس مسلک کی ہے مسجد، تو یا ہمسایوں سے پوچھ لیں، شاید کوئی مدد کر دے۔ میں اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ تو اس طرح جس کی کوئی ٹیم نہ ہو، وہ کبھی اس گراؤنڈ میں، کبھی وہ تھالی کے بینگن کی طرح لڑک گیا کہ فجر کے وقت وہ اہل حدیث ہے، ظہر کے وقت وہ دیوبندی ہے، عصر کے وقت وہ بریلوی ہے، مغرب یا مغربین، مغرب اور عشاء کے وقت وہ اہل تشیع میں شامل ہو جائے۔ تو ایسے اسکالرز کو یا ایسے لوگوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، بلکہ ان کو ریلو کٹا سمجھ کے توجہ نہیں دی جاتی۔ بہرحال یہ میرا نظریہ، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ریلو کٹوں سے گفتگو کر کے محظوظ ہوتے ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخنث کے بجائے اپنی ولدیت کا پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہچکچاہٹ ہے، شرماہٹ ہے، گھبراہٹ ہے، اور اپنی اندر اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ اپنے مکتبہ فکر کا یعنی روحانی ولدیت گزشتہ 100 سالہ، وہ آدم کی سبھی اولاد ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبھی امت ہیں، وہ سب کا دعویٰ ہے، وہ نہیں میں بات کر رہا سنت کے والے ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی کو رکھتے ہوئے۔ تو اگر یہ توفیق مل جائے اور آپ کسی ایک مسلک کو ریپریزنٹ کریں تو تقابلی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ محض گالی گلوچ کرنے سے، اس طرح کے گھٹیا عامیانہ بازاری الفاظ استعمال کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کریڈٹ مل جائے، تو میرا نہیں خیال، کم از کم میرا ایسا مزاج نہیں ہے۔ تو آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے آپ کو اپنی گفتگو میں وہ معیار ثابت کریں کہ لوگوں کا دل کرے کہ آپ سے گفتگو کریں۔ فی الحال تو نہیں۔ تھینک یو طاہر بھائی نے جن جملوں کو گھٹیا، عامیانہ، بازارو اور لچر کہا، وہ روحانی خزائن جلد 17 کے الفاظ تھے۔ آپ نے غور کیا کہ مخنث ورڈ کے اوپر انہوں نے یہ جرا کی ہے۔ اگر یہ کہنا کہ میدان میں نکلنا مخنث کا کام نہیں، یہ لچر پنتی ہے، اور عامیانہ، بازارو، گھٹیا، نیچ، کمینگی، بدبختگی اور اسی طریقے سے لفنگر پنتی ہے، تو یہ جلد 17 کے اوپر آپ کا فتویٰ ہے۔ دوسری جو جرت اور جسارت آپ نے کی، وہ آپ نے یہ کی ہے کہ روحانی ولدیت بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، اصل میں روحانی ولدیت سے زیادہ ضروری ہوتی ہے انسان کی جسمانی ولدیت، کیونکہ جسمانی ولدیت پہلے آتی ہے، روحانی ولدیت تو عمل اور کسب کے بعد پیدا ہوتی ہے نا۔ تو جس وقت میں نے مرزا صاحب کو پڑھا کتاب البریہ میں اور دیگر کتابوں میں، تو مرزا صاحب کی تو جسمانی ولدیت ہی ثابت۔ اب یہ حوصلہ رکھیے گا کیونکہ یہ ورڈ جو جیسے جیسے یوز کریں گے، میرے سے اس لیے لوگ کنی کھاتے ہیں
کہ اپنی باری بول لیتے ہیں مگر سننے کا جگرا نہیں ہوتا. تو ذرا جگرا رکھنا ہے. تو جس وقت روحانی ولدیت کی بات ہوگی اس سے پہلے جسمانی ولدیت کی بات آئے گی. اب مرزا صاحب کہتے ہیں نہ جانے کیوں غلطی سے مجھے مغلیہ خاندان کے اندر ڈال دیا گیا, میرا تو تعلق ہی نہیں تھا ان سے. تو جن کی ولدیت کا ہی نہ پتہ ہو کہ ان کی جسمانی ولدیت کیا ہے, وہ کسی چائنیز کی تخم سے سامنے آئے ہیں, یا کسی فارسی کے تخم سے آئے ہیں, یا کسی برلاس کے تخم سے آئے ہیں, یا کسی عربی کے تخم سے آئے ہیں, جن کا یہ کنفرم ہے. چھوڑ دیں عامر بھائی. نہیں, مجھے تبصرہ, میں کوئی سخت الفاظ یا کوئی جملہ ایسا نہیں بولوں گا, مگر مجھے یہ حق موجود ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا میرے ساتھ جس نے جیسی بات کرنی ہے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے. تو یا میں بات کوئی ایسی کروں جو حوالہ نہ رکھتا ہوں, یا حقیقت کے خلاف بات کروں, کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے ہر دشنام جو ہے وہ صرف اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خلاف واقعہ ہو, حقیقت کے خلاف کو بات ہو. تو مرزا صاحب نے اگر یہ باتیں نہیں کی ہوئی, مجھ سے حوالے کا مطالبہ دوست کر سکتے ہیں, میں رکھتا جاؤں گا. اچھا خیر, آ جاتے ہیں روحانی ولدیت کے اوپر. جس وقت طاہر امجد صاحب مرزا صاحب کی روحانی ولدیت ثابت کر دیں گے, میں اپنی روحانی ولدیت ثابت کر دوں گا. اگر مرزا صاحب روحانی ولدیت کے بغیر ہی نبی بن سکتے ہیں تو میں روحانی ولدیت کے بغیر ایک عام مسلمان اور مومن بالاولا بن سکتا ہوں, کیونکہ یہ چھوٹا رتبہ ہے. اب ان کو ثابت کرنا ہے طاہر امجد صاحب کو کہ مرزا غلام احمد صاحب کی روحانی ولدیت کیا تھی. ٹھیک ہے جی, جس دن یہ ثابت کر جائیں, اور حوالے کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ برا مت مانیے گا, کیونکہ میں برا نہیں مانتا ہوں, مگر البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے بارے میں جو جیسے بات کرے گا میں اس کے بعد اپنے دفاع کا حق رکھتا ہوں. بہت شکریہ. جی, میں تو قرآنی تعلیم اور اسلامی جو تعلیم ہے جو مجھے سمجھ آئی اس کے مطابق کہتا ہوں کہ جو تعلیم ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہو, مبادا وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہہ دے. اور ایک حدیث ہے, پیر اسکانی صاحب موجود ہیں, وہ اس کی صحت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو پوچھا گیا کہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو دوسروں کو گالیاں دیتا ہے دراصل وہ اپنے ماں باپ کو ہی گالی دیتا ہے. تو اسی اصول کے تحت کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہو, مبادا وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہہ دے. اسی طرح کسی کے جھوٹے نبی کو بھی, جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ہے, نہ کو, کیونکہ دراصل وہی بات لوٹ کر تم پر آتی ہے.